اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا اپنے لوگوں کو حکم دیجئے، اپنے لوگوں کو، صرف گھر والے نہیں، اپنے لوگوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے تمام لوگوں کو نماز کا حکم دیا، اور اگر اس سے گھر والے بھی مراد لیے جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آل رسول نماز قائم کرنے والے ہونے چاہیے۔ ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو آل محمد تو کہتے ہیں نا، آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں ہم لوگ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اس حکم کو ہم اپنی زندگی میں ڈال کے ذرا دیکھ لیں۔ ہمارے زندگی میں یہ حکم کہاں پر ہے؟ ہمارے گھر کا کوئی فرد اگر بخار میں تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کا جسم گرم ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کا اٹھ کر علاج کرواتے ہیں۔ 102 ہو گیا، 103 اور 4 اگر بخار ہے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں نا، نہیں چھوڑتے، کوئی بھی ہو گھر کا اہل ہمارا جو ہو، ہمارے گھر کا ہو، جو اہل بیت جو ہمارا ہو، اس کو ہم نہیں چھوڑتے۔ یہ کہہ کے باپ نہیں گزر جاتا، اس کو کہتے رہتے کہ علاج کرا، لیکن کراتا نہیں، ایسے بولتا وہ باہر نہیں چلا جاتا۔ اماں بھی یہ نہیں کہتی پڑا ہوا ہے یا پڑی ہوئی ہے 104 بخار ہے، کہتے ہیں کہ پرہیز کر، لیکن سننا نہیں کرتا، نہیں، ایسے بول کے پھر وہ اپنے کام میں نہیں لگی رہتی۔ اٹھو، اس کا جسم تپ رہا ہے، علاج کرواؤ، چھوڑا نہیں جاتا۔ 10 دن ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا، چھوڑا نہیں جاتا، سال بھر ہو جائے، چھوڑا نہیں جاتا۔ لوگ لگے رہتے ہیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، آیوروید تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن لگے رہتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ یہاں پر ٹھہر کے ہم لوگ قرآن کی ایک آیت سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب لوگ بانٹ دیے جائیں گے، دائیں بائیں کے ہو جائیں گے، جنت جانے والے جنت چلے جائیں گے، تو وہ جنت جا کر فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، تم جل کیوں رہے ہو؟ تمہارا بدن جل کیوں رہا ہے؟ تم آگ میں کیسے داخل ہو گئے؟ تو جب آگ میں داخل ہوئے تو بدن جل رہا ہوگا، تو وہ بدن جلنے والے لوگ جن کا آگ میں بدن جل رہا ہوگا، وہ جواب دیں گے، قالوا لم نکو من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ نمازیوں میں نہیں تھے، ہم نماز نہیں قائم کرتے تھے۔ وہاں جو جسم جل رہا ہے اس سے بچانے کے لیے یہاں کوئی نہیں اٹھتا۔ یہاں کا بخار 104 ہو جائے تو گھر میں آبا دھابی مچ جاتی ہے، لیکن جہنم کا جو بخار ہوگا، اور وہ جو آگ اور وہ جسم جو جل رہا ہوگا، اس آگ سے اور جسم کے اس جلنے سے کوئی باپ اپنی اولاد کو، کوئی ماں اپنی اولاد کو آج کیوں نہیں اسی آپا دھاپی کے ساتھ بچانے کی کوشش کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ جہنم میں جلے گا، کہتے ہیں اس کو کہ نماز پڑھوے نہیں کرتا ہے، ایسے بول کے باپ گھر سے باہر نکل جاتا ہے، چلے رہا جہنم میں، لیکن باپ کو فکر نہیں ہے، باپ اپنا مسجد چلایا، بیٹا بیٹی گھر کے اور بھی جو اہل ہیں، داماد بھتیجا بھتیجی، داماد صاحب بھی جو آتے ہیں تو مسجد آتے ہیں، کوئی سسرال والا ان کو مسجد لے کے آتا ہے؟ نہیں۔ ایک تو ترم خانی ہے دمادی کی کہ بول دیا جائے گا تو طلاق دے دیں گے بیٹی کو، یہ ڈر۔ لیکن کوئی گھر میں رشتہ دار اور مہمان آتا ہے تو کیا نماز قائم کرنے والا گھر والا فرد اس رشتہ دار کو لے کر آتا ہے مسجد میں؟ نہیں، سسر صاحب خود مسجد چلے آئے، بڑے صاحب چچا صاحب خود مسجد چلے آئے، بڑھاپے میں اور کرنے کو ہے کیا؟ باقی آیا ہے گھوم رہا، وہ آئی ہے گھوم رہی، بال بچہ گھوم رہا ہے، بیٹا بیٹی گھوم رہا ہے، ناتی پوتا گھوم رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بخار بھی جب آئے نا تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کوئی علاج نہیں ہونا چاہیے۔ تو 4 دن کا بخار ہے دنیا کا، ایسے ہی اتر جائے گا تو مار دے گا، لیکن آخرت میں جہنم میں ما سلککم فی سقر، تم کیوں جل رہے ہو، تم کیسے داخل ہو گئے اس آگ میں؟ تمہارا جسم 104 جہنم کی آگ 104، جہنم کی آگ، اس کے تپش
इस सूरज में तुम क्यों घुसे हुए हो, भून रहे हो? लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज कायम करने वाले न थे, हम नमाजियों में न थे। ये जवाब हो। तो आप सोचें कि अगर ये जवाब देगा आपके घर का कोई फर्द, अहल, तो यहां भी उसको बुखार में तड़पता छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर उसके बुखार की फिक्र है तो सबसे ज्यादा तो उसको जहन्नम के बुखार से बचाना चाहिए, उस आग से बचाना चाहिए। एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए। यह कह के काम नहीं चलेगा, कहते हैं इसको सुनवे नहीं करता, कहते हैं इसको सुनवे नहीं करती है, यह कह के काम नहीं चलेगा। न घर के किसी फर्द के लिए, वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, अल्लाह पर अगर नमाज कायम करने वाला अल्लाह के भरोसे नमाज कायम कर रहा है, उस बात को हक समझता है अपने लिए, तो अपने घर वालों के लिए भी उसको हक समझना होगा। वो अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए अगर अल्लाह के आगे सर झुका रहा है, तो अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाने के लिए उसको, उन लोगों को भी अल्लाह के आगे सर झुकवाना होगा। चाहे अल्लाह ताला ने